آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو نیا تعلق بنا ہے، اس کی نوعیت دہشت گردی کے خلاف جنگ سے متعلق ہے یا اس میں اور بھی چیزیں شامل ہیں؟ یہ نیا تعلق جو ہے یہ ایک ملٹی ڈائمینشنل تعلق ہے۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان سیکیورٹی اور ملٹری ریلیشن شپ جو ہے وہ ہمیشہ مضبوط ہی رہا ہے گزشتہ کئی دہائیوں سے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ کا افغانستان میں اپنے انخلا کے بعد اب کیا انٹرسٹ ہے؟ امریکہ چاہتا ہے کہ یہ جو تھریٹ ہے جو دنیا کے لیے بھی ہے اور امریکہ کے اپنے لیے بھی ہے، اس کو منیمائز کیا جا سکے، اور اس میں پاکستان کے ساتھ کوآپریشن بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایران بھی چاہتا ہے کہ یہ چینل برقرار رہے جہاں ایران پاکستان کے ذریعے امریکہ سے بات چیت کرتا ہے۔ پاکستان بہت سمارٹلی پلے کر رہا ہے، خاص طور پر اس ڈائمنشن میں امریکہ اور ایران کے درمیان جو تعلقات ہیں ان کے لیے۔ بھارت، روس اور چین کے درمیان جو ایک تعلق بننے جا رہا ہے، اس سے امریکی ایڈمنسٹریشن کیوں خائف نظر آتی ہے؟ امریکہ میں یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ ٹھیک ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ وہاں سے پیسے بچا سکتے ہیں تو ہم آپ پر ٹیرف بڑھا دیں گے، جس کا نقصان آپ کی معیشت کو ہی ہوگا۔ انڈیا اپنے آپ کو گلوبل سٹیج پر چائنا کے مقابلے میں لانا چاہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی ورلڈ کے ایک اور پروگرام کے ساتھ فیصل کمال پاشا خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، وی ورلڈ کا جیسا کہ بنیادی طور پہ ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے جس میں ہم پاکستان اور دنیا کے مختلف ممالک کے درمیان جو تعلقات کی نوعیت ہے اس کے بارے میں ہم جو ماہرین ہیں ان کی آراء جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد عاطف صاحب، وائس آف امریکہ امریکہ میں مقیم ہیں اور وہاں پر کام کرتے ہیں، صحافی ہیں بنیادی طور پہ۔ سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ مائی پلیزر۔ محمد عاطف صاحب سے آج ہم پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ سر، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو مئی کے اندر پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک ملٹری کانفلکٹ ہوا، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہمارے جو آرمی چیف ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب، انہوں نے 2 دورے کیے امریکہ کے۔ ایک دورے میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ بھی ان کی کافی تفصیلی ملاقات ہوئی۔ یہ جو پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں ان کا ایک نیا آغاز ہم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ بائیڈن دور کے اندر تعلقات کو اتنے خوشگوار نہیں تھے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو نیا تعلق بنا ہے، اس کی نوعیت دہشت گردی کے خلاف جنگ سے متعلق ہے یا اس میں اور بھی چیزیں شامل ہیں؟ جی فیصل، شکریہ۔ آپ نے بہت اہم سوال کیا ہے۔ یہ ایک اب کہہ لیجیے جو نیا تعلق ہے، میں ہسٹری میں نہیں جاتا اور یہیں سے شروع کرتا ہوں کہ یہ نیا تعلق جو ہے یہ ایک ملٹی ڈائمینشنل تعلق ہے۔ دیکھیے، پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں اس میں سیکیورٹی کو اور جو خطے کی صورتحال ہے اور جو فوجی تعاون ہے اس کو کبھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ایسے وقت میں بھی جب پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بہت روکی تھے، تب بھی جو ملٹری کوآپریشن ہے وہ جاری رہی ہے۔ یعنی بائیڈن کے دور میں، جس کا آپ نے بھی ذکر بھی کیا ہے کہ تعلقات کی نوعیت کافی پیچیدہ ہو چکی ہوئی تھی، اتنی گرمجوشی نہیں تھی امریکہ کی طرف سے، تب بھی جو ملٹری ٹو ملٹری کانٹیکٹس ہیں اور جو ریلیشن شپ ہے وہ قائم تھا۔ اور اس کا نتیجہ ہم نے اس صورت میں بھی دیکھا کہ جب صدر ٹرمپ نے دوسری مرتبہ صدارت سنبھالی تو اپنا جو پہلا ان کا، جس کو یہاں پر اسٹیٹ آف دا یونین ایڈریس کہا جاتا ہے، لیکن چونکہ وہ پہلا خطاب تھا تو اس لیے وہ ٹیکنیکلی اسٹیٹ آف دا یونین نہیں تھا، لیکن ایک ایسا خطاب تھا جو انہوں نے صدارت کے بعد کیا، اور اس میں انہوں نے پاکستان کا نام لے کر پاکستان کا شکریہ ادا کیا، کیونکہ پاکستان نے جو افغانستان میں یو ایس ایئر بیس پر انخلا سے پہلے خودکش بم دھماکہ ہوا تھا، اس کے کلپریٹ کو پکڑ لیا تھا اور امریکہ کے حوالے کر دیا تھا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو بھی صورتحال ہو، پاکستان اور امریکہ کے درمیان سیکیورٹی اور ملٹری ریلیشن شپ جو ہے وہ ہمیشہ مضبوط ہی رہا ہے گزشتہ کئی دہائیوں سے۔
अब हम आते हैं कि ये जो ताल्लुकात हैं, ये जो नई शक्ल ले रहे हैं, ये क्या है? तो ये एक मल्टी डायमेंशनल शक्ल ले रहे हैं और उसका मुज़ाहरा हमने देखा भी है कि अमरीकी वफ़द जो है वो पाकिस्तान आया और मिनरल्स की डील जिसकी बहुत बातें हो रही थीं उस पर पेशरफ़्त हो गई। $500 मिलियन की सरमायाकारी हो रही है पाकिस्तान में अमेरिकी जो बिजनेसेस हैं उनकी तरफ से। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान इस वक्त शराकत दारी बढ़ रही है। एक तो मिनरल डील्स की हमने बात कर ली। दूसरा है क्लाइमेट चेंज उसके ऊपर जो अमेरिका और पाकिस्तान मिलकर कह लीजिए कि एक ग्रीन अलायंस बनाना चाहते हैं जिसमें जो मौसमियाती तब्दीलियां हैं और जो इस वक्त के चैलेंजेस हैं उनसे निमटना शामिल है। हम जानते हैं कि पाकिस्तान एक ऐसी सूरत-ए-हाल से इस वक़्त निमट रहा है गुज़िश्ता कई सालों से, जहाँ पाकिस्तान को शदीद जो कुदरती आफ़ात हैं, उनका सामना है। इस साल भी पाकिस्तान में रिकॉर्ड सैलाब आए हैं और हालात काफ़ी ख़राब हैं, तो इसमें भी पेशरफ़्त हो रही है, इधर भी कोऑपरेशन हो रही है। इसके अलावा अगर हम देख लें तो अमेरिका में एक स्टेटस होता है तरक्की पज़ीर ममालिक के लिए उसको कहा जाता है जीपीएस। यानी अमेरिका कुछ ममालिक को एक ख़ास किस्म का स्टेटस देता है कि वो अमेरिका के अंदर इम्पोर्ट्स कर सकते हैं। तो जी। वो मुनक़ता कर दिया गया था। पाकिस्तान कोशिशें कर रहा है कि उसको जीपीएस का स्टेटस दोबारा मिल जाए जिसमें उसके ऊपर जीएसपी। कंडीशंस जी, जी। जी कंडीशंस नहीं होंगी। तीसरी जी। चीज़ है ट्रेड जिसका वादा सदर ट्रंप ने किया था कि अगर आप इंडिया के साथ अमन कायम कर लेंगे तो अमेरिका आपके साथ ट्रेड करेगा और उसके भी नताइज हमें अब नज़र आना शुरू हो गए हैं कि पाकिस्तान के लिए ट्रेड के दरवाजे खुल रहे हैं, पाकिस्तान के लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ खुल रही हैं, पाकिस्तान के लिए अमेरिका के साथ पार्टनरशिप की अपॉर्चुनिटीज़ सबसे बढ़कर खुल रही हैं। तो ये एक कह लीजिए कि एक फ्रेश स्टार्ट है, एक एनर्जेटिक स्टार्ट है और यकीनन पाकिस्तान के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो इस मौके को इस्तेमाल करते हुए अमेरिका के साथ अपनी पार्टनरशिप को बेहतर से बेहतरीन बनाए। बहुत आपने अच्छे तरीके से ताल्लुकात की इस नौइयत को बयान किया और जिस तरह से आपने कहा कि पाकिस्तान के लिए बहुत से मौक़े हैं, बहुत सी नई राहें खुल रही हैं। लेकिन इससे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि जो वाक़या पाकिस्तान और अमेरिका ताल्लुकात के दरमियान बना, जिस जिस बर्फ के पिघलने का सबब बना, जो एबिगेट हमले का मुल्ज़िम पाकिस्तान ने हवाले किया। आप क्या समझते हैं कि अमेरिका का अफ़गानिस्तान में अपने इन्खला के बाद अब क्या इंटरेस्ट है? अमेरिका के मुख्तलिफ इंटरेस्ट्स हैं अफगानिस्तान के अंदर। उनमें जो सबसे बड़ा इंटरेस्ट है वो तो है कि अफ़गानिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी आए, सिक्योरिटी मामलात ठीक रहें। देखिए, अमेरिका को इस बात पर तशवीश है कि अफ़गानिस्तान में टीटीपी के टेररिस्ट्स मौजूद हैं और आईसिस खुरासान के टेररिस्ट्स मौजूद हैं। अमेरिका चाहता है कि ये जो थ्रेट है, जो दुनिया के लिए भी है और अमेरिका के अपने लिए भी है, इसको मिनिमाइज़ किया जा सके और उसमें पाकिस्तान के साथ कोऑपरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी। अफ़गानिस्तान का हम जानते हैं कि अमेरिका और अफ़गानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं हैं कि अमेरिका बहुत आगे जाकर अफ़गानिस्तान के साथ इन तमाम इश्यूज़ पर डायरेक्ट बातचीत कर सके। इसलिए पाकिस्तान अमेरिका का पार्टनर रहेगा उस खित्ते में व्हेनेवर इट कम्स टू सिक्योरिटी चैलेंजेस इन द रीजन, चाहे अब वो अफ़गानिस्तान की तरफ हों, चाहे दीगर ममालिक की तरफ हों। एक तो ये इंटरेस्ट है। दूसरा इंटरेस्ट ज़ाहिरी बात है जो अफ़गानिस्तान में सूरत-ए-हाल है ह्यूमन राइट्स की, जो अफ़गानिस्तान में सूरत-ए-हाल है ख़वातीन की तालीम की, ये इंटरेस्ट्स हैं अमेरिका के के अफ़गानिस्तान में ह्यूमन राइट्स सिचुएशन इम्प्रूव हो, ख़वातीन को तालीम की इजाज़त दी जाए, उनको स्कूलों और कॉलेजेस में जाने की इजाज़त दी जाए और फिर ओवरऑल अमेरिका ये चाहता है कि तालिबान को किसी तरह शामिल किया जाए इंटरनेशनल कम्युनिटी में, यानी उनकी जो सख्त गिर नज़रियात हैं उससे वो हटें और एक ऐसा मुल्क बने जो कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ चल सके और फिर आगे मुझे ये लगता है ज़ाती तौर पर
کہ چونکہ صدر ٹرمپ کا جو فوکس ہے وہ ریئر منرلز کی طرف ہے، اور افغانستان میں ایک بڑی تعداد میں یہ منرلز موجود ہیں جن سے چائنا ایک طویل عرصے سے بینیفٹ لے بھی رہا ہے، تو یہ سارے معاملات اگر طے ہو جاتے ہیں جو ٹاپ پر ہیں ایجنڈے میں، اگر یہ معاملات طے ہو جاتے ہیں تو لیٹر آن امریکہ بھی یہ چاہے گا کہ وہ افغانستان کے منرلز سے فائدہ اٹھائے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ عاطف یہ بتائیے گا کہ جب فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی ملاقات ہوئی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ تو یہ کہا گیا کہ ایران کے معاملے پر پاکستان نے ایران اور امریکہ کے درمیان کچھ مذاکرات کرائے ہیں اور کچھ مذاکرات کرانے کی کوشش کی ہے، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو ایرانی صدر ہیں انہوں نے بھی پاکستان کے کردار کی بڑی تعریف کی، اور ایرانی پارلیمنٹ نے بھی پاکستان کے کردار کو سراہا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے ایران کے مسئلے پر کس طرح سے اپنا کردار ادا کیا ہے، اور یہ کتنا امپورٹنٹ ہے پاکستان اور امریکہ تعلقات کے لیے؟ دیکھیے، اس میں پاکستان پلیڈ ویری اسمارٹلی۔ ایک تو اگر ہم ایک بہت مختصر سی نظر ڈالیں نا، تو دیکھیے ایران پر حملے سے ایک دن پہلے پاکستان نے صدر ٹرمپ کو نوبل پیس پرائز کے لیے انڈورس کرنے کی بات کی، اور پھر اس کے ایک ہی دن بعد ایران پر حملہ ہو گیا۔ لیکن پاکستان پلیڈ اسمارٹلی۔ اس میں آپ دیکھیے جو ہی ایران پر حملہ ہوا، پاکستان نے ایران کا ساتھ دینے کے لیے بھرپور آواز اٹھائی کہ ایران جو ہے اس کی خود مختاری کو چیلنج نہیں کیا جانا چاہیے ہے، اور جہاں تک ایران کے ایٹمی پروگرام کی بات ہے، پاکستان ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ سویلین پروگرام کا حق حاصل ہونا چاہیے ایران کو۔ تو پاکستان نے یہ نہیں کیا کہ ایک دم سے بہت زیادہ آگے بھی نہیں آئے ایران کی حمایت میں، اور خاموش بھی نہیں رہے، اور ایک جو نیوٹرل ملک ہوتا ہے اس کو یہی کرنا چاہیے۔ یہاں پر ہم نے جو تجزیے پڑھے ہیں اس میں میں نے اس دوران ایک تجزیہ پڑھا تھا مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ کا، جو ڈاکٹر مارون وائن بام نے لکھا تھا، جو کہ ایک بہت بڑا نام ہے ساؤتھ ایشیا کی پالیٹکس پر یہاں امریکہ میں۔ انہوں نے بھی یہی لکھا تھا کہ پاکستان نے اسمارٹلی اپنا جو رول ہے وہ پلے بھی کیا ہے، اور پاکستان نے کسی ایک سائڈ کا بھرپور ساتھ بھی نہیں دیا، دونوں سائڈز کے ساتھ رہا، اپنے جو پڑوسی ملک ہے اس کی حمایت بھی کی، اور امریکہ کے ساتھ بھی رہا۔ اور پاکستان کا جو رول رہا ہے نا یو ایس ایران ریلیشن شپ میں، وہ بڑا امپورٹنٹ رہا ہے۔ پاکستان بیسکلی ایک میڈییٹر کا کردار بھی ادا کرتا رہا ہے بہت عرصے سے، اور ابھی بھی ہے۔ ایران بھی چاہتا ہے کہ یہ چینل برقرار رہے جہاں ایران پاکستان کے ذریعے امریکہ سے بات چیت کرتا ہے، اور پاکستان بھی چاہتا ہے کہ یہ چینل برقرار رہے، کہ دونوں ملک جو ہیں وہ اس قدر ایکسٹریم پہ نہ چلے جائیں کہ ان کے درمیان روابط اور بات چیت بند ہو جائے۔ ساتھ ہی اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پاکستان نے جو باقی ریجنل ممالک ہیں ان کے اور ایران کے درمیان کس طرح سے ایک میڈییٹر کا کردار ادا کیا ہے۔ اب اگر ہم 2020 کی بات کر لیں تو اس میں عرب نیشنز کے ساتھ، اور خاص طور پر سعودی عرب کے ساتھ، ایران اور سعودی عرب کے درمیان ایک برج کا کردار ادا کیا کہ ان کے درمیان ڈائلاگ شروع کیا جائے، ان کے درمیان ٹینشنز کو کم کیا جائے۔ پھر جب جنرل قاسم سلیمانی کو ہلاک کیا گیا تھا، اس وقت پاکستان کا رول بڑا امپورٹنٹ رہا، امریکہ اور ایران کے درمیان ایک چینل کھولے رکھا پاکستان نے۔ اور امریکہ، ایران اور پاکستان تینوں ممالک یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو چینل ہے یہ کھلا رہے، کوئی بھی ملک جو ہے وہ ایسی سچویشن میں نہ آئے ان دونوں ملکوں میں سے جہاں دونوں کے درمیان بات چیت مکمل طور پر بند ہو جائے۔ تو پاکستان بہت اسمارٹلی پلے کر رہا ہے، خاص طور پر اس ڈائمنشن میں امریکہ اور ایران کے درمیان جو تعلقات ہیں ان کے لیے، اور ساتھ ہی امریکہ اور اسرائیل کے درمیان جو کانفلکٹ ہے اس میں پاکستان نے بہت ہی کلیئرلی اپنا موقف ہمیشہ پیش کیا، اور اس مرتبہ بھی پیش کیا۔ جب پہلے ایران اور اسرائیل کے درمیان لڑائی کا آغاز ہوا تو پاکستان نے کھل کر ایران کا ساتھ دیا، ڈسپائٹ اسرائیل اور امریکہ جو ہیں وہ قریب ترین اتحادی ہیں اس خطے کے، لیکن پاکستان نے اپنے ہمسائے کا کھل کر ساتھ دیا اس معاملے میں بھی۔ بالکل صحیح۔ عاطف صاحب یہ بتائیے گا کہ ریسنٹلی صدر ٹرمپ کی جو ایڈمنسٹریشن ہے انہوں نے بڑے ہائی ٹیرف امپوز کیے ہیں خاص طور پہ چائنا اور انڈیا پہ، اور پھر ہم نے دیکھا کہ انڈیا جو ایک عرصے سے چائنا بیشنگ کر رہا تھا، اینٹی چائنا جو ہے بہت سارے سٹیٹمنٹس ان کے جو گورنمنٹ فنکشنریز ہیں وہ دیا کرتے تھے، لیکن اچانک سے
मोदी साहब भी चले गए, उनसे पहले जयशंकर चले गए बीजिंग, और उन्होंने जाके सदर शी जिनपिंग से मुलाकात की। फिर वहां पर इनकी मुलाकात हुई व्लादिमीर पुतिन से, रशियन प्रेसिडेंट से भी मुलाकात हुई, चाइनीज प्रेसिडेंट के साथ भी मुलाकात हुई, और फिर उसके बाद हमने देखा कि सदर ट्रंप की जानिब से कुछ ऐसे बयानात सामने आए कि जो तंजिया अंदाज में इस ताल्लुक के बारे में थे। आप क्या समझते हैं? एक तो ये बताइएगा कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप का रवैया बदला अचानक से हिंदुस्तान के बारे में, क्योंकि उससे पहले हिंदुस्तान को तो बड़ी हाई होप्स थी प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ, उसकी वजह क्या बनी? और फिर ये जो एक भारत, रूस और चीन के दरमियान जो एक ताल्लुक बनने जा रहा है, उससे अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन क्यों खाइफ नजर आती देखिए, ये इसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो सदर ट्रंप का वो ट्वीट है जिसमें उन्होंने कहा था कि वी हैव लॉस्ट इंडिया टू डार्क चाइना। ज़ाहिर है? बात जी है, अमेरिका चाहता है कि वो चाइना को और उसके असर व रसूख को महदूद रखे, इस हद तक महदूद रखे कि चाइना अमेरिका से ऊपर ना आ सके। और जी उस कोशिश में अमेरिका ने इंडिया को गुज़िश्ता कई बरसों से बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, बल्कि अब तो कहिए कि दिहाइयों से कई ज़्यादा सपोर्ट किया है। और हमें इंडिया और यूएस का जो रिलेशनशिप है वो हमेशा आगे बढ़ता ही नज़र आया। तो रीसेंट हिस्ट्री में ये पहली मर्तबा है कि अमेरिका और इंडिया के दरमियान हमें इस किस्म के ताल्लुकात देखने में नज़र आ रहे हैं जहां अमेरिका और इंडिया कंफर्टेबल नहीं हैं। उसकी जो एक बड़ी वजह है वो यही है, सदर ट्रंप ट्रेड के मामले में बिल्कुल कोई कह लीजिए कि कंसेशन देने के लिए तैयार नहीं है। वो चाहते हैं कि जो फ़वाइद इंडिया अमरीकी इकॉनमी से उठा रहा है, उसके बदले अमेरिकन बिज़नेसेस को भी इंडिया की मार्केट में जगह मिलनी चाहिए है। और इंडिया का अमेरिकन बिज़नेसेस के ऊपर टैरिफ हाई है, जिसके नतीजे में सदर ट्रंप ने इंडिया पर टैरिफ आयद किया है। और इंडिया के लिए चूंकि अब ये एक चैलेंज बनता जा रहा है, अमेरिका उससे ये भी कह रहा है कि वो रूस से सस्ता तेल खरीदना बंद कर दे। अगर इंडिया ये करना शुरू कर देता है तो नेचुरली उसका जो बिल है लोकल एनर्जी की डिमांड्स पूरी करने का वो बढ़ जाएगा। लेकिन अमेरिका में ये सोच पाई जाती है कि ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप वहां से पैसे बचा सकते हैं तो हम आप पर टैरिफ बढ़ा देंगे, जिसका नुकसान आपकी मईशत को ही होगा। तो आप तेल की दरामद से जो पैसे बचा रहे हैं, वो पैसे आपको उस टैरिफ की मद में देने पड़ेंगे अमेरिका को, जो कि आप अपनी एक्सपोर्ट्स में भरेंगे। सेकेंडली, इंडिया जो है वो इस वक्त चाइना की बास्केट में तो जा रहा है या रूस के साथ तो जुड़ रहा है, और ब्रिक्स में एक बड़ा हमें एक एक वार्म रिलेशनशिप नजर आ रहा है इंडिया, चाइना और रशिया के दरमियान। लेकिन याद रखिए कि इंडिया अपने आप को ग्लोबल स्टेज पर चाइना के मुकाबले में लाना चाहता है। गुज़िश्ता 2 ढाई दहाइयों से इंडिया में यही कोशिश हो रही है कि हम चाइना का मुकाबला करेंगे, हम एक ग्लोबल पावर बनेंगे। तो इंडिया और चाइना राइवल्स हैं। ये जो हमें थोड़ी बहुत ताल्लुकात में मोहब्बत नज़र आ रही है, वो वक़्ती है। इंडिया भी यूएस को ये बताने के लिए ये कर रहा है कि अगर ठीक है, आप हमसे दूरी इख्तियार करेंगे, तो हम चीन और रूस के साथ क़ुरबत बढ़ा लेंगे। और चीन और रूस चूँकि खित्ते में हमारे खित्ते के ममालिक भी हैं, तो हमें ये अलायंस ज़्यादा सूट करता है। लेकिन ये वक़्ती तौर पर है। इंडिया यही चाहेगा कि उसको यूएस की मार्केट में एक्सेस मिलता रहे। अब देखिए, इंडिया की जो एक्सपोर्ट्स हैं यूएस के लिए, उसमें और चाइना के लिए जो एक्सपोर्ट्स हैं, उसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। अ, मैंने अभी रिसेंटली रिपोर्ट्स पढ़ी हैं जिसमें इंडिया में ये जो टैरिफ इम्पोज़ हुआ है यूएस की तरफ से, उसके बाद इंडिया में फैक्ट्रीज़ बंद होना शुरू हो गई हैं। जी क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो ठीक है वहाँ रहेगी, लेकिन जो एक्सपोर्ट टैरिफ है, वो इतना बड़ा हो गया है कि उन फैक्ट्रीज़ के लिए अब सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। सदर बिल्कुल। ट्रंप इंडिया के ऊपर खास तौर पर नहीं, लेकिन पूरी दुनिया पर उनकी एडमिनिस्ट्रेशन एक नया टैरिफ लगाने जा रही है, और वो टैरिफ है आईटी एक्सपोर्ट्स का।
آئی ٹی ایکسپورٹس کا مطلب ہے کہ جو سروسز آتی ہیں آئی ٹی کے سیکٹر میں، جس میں جو ایک فارمل آئی ٹی سیکٹر ہے، جس میں سافٹ ویئرز ہیں یا دیگر جو سپورٹ ہے کمپیوٹر انڈسٹری کے لیے، اوور آل ٹیکنالوجی انڈسٹری کے لیے، پھر آپ دیکھیے جو یہ کال سینٹرز ہیں اور جی باقی چیزیں بالکل. ہیں، جو انڈیا کے پاس اس کا سب سے بڑا شیئر ہے۔ جی ایک جی. اور چیز جو ہو رہی ہے امریکہ میں وہ یہ ہے کہ امریکی کمپنیز یہاں سے حکومت سے جو کانٹریکٹس لیتی ہیں، آئی ٹی کے کانٹریکٹس خاص طور پر، اس کا ایک بہت بڑا جو شیئر ہے وہ انڈیا چلا جایا کرتا تھا گزشتہ کئی عرصے سے۔ کمپنیز یہاں سے کانٹریکٹس لے لیتی ہیں اور پھر آگے سبلیٹ کر دیتی ہیں انڈین کانٹریکٹرز کو۔ جی جی. اس کا ڈائریکٹ اثر پڑے گا جو انڈیا میں اس وقت جائنٹس ہیں نا، جو کہ عالمی دنیا میں بڑی بڑی کمپنیز کی فہرستوں میں شامل ہو چکے ہوئے ہیں، جیسے ٹاٹا ہے، جیسے امبانیز ہیں، اس کے علاوہ اور بڑے بڑے جو سافٹ ویئر ہاؤسز بن چکے ہیں انڈیا میں، ان سب کو اب مزید ٹیرف کا سامنا ہوگا، اور اس ٹیرف کی وجہ سے ایک تو ان کی کاسٹ بڑھ جائے گی، دوسرا ایک تبدیلی آ رہی ہے امریکہ میں جو گورنمنٹ کانٹریکٹنگ ہے اس میں۔ پچھلے کچھ سالوں میں خاص طور پر ڈیموکریٹس کے ادوار میں یہ ہوا کہ انہوں نے مائنورٹی بزنسز کو بڑا سپورٹ کیا۔ مائنورٹی بزنس میں ہوا یہ کہ جو امیگرنٹس تھے، یا یہ کہہ لیجئے کہ جو انڈیا کے بزنس مین تھے یہاں امریکہ میں، وہ مائنورٹی بیسس پر کانٹریکٹ حکومت کے لے لیا کرتے تھے۔ اس کے بعد فار ایگزامپل اگر 50 لوگوں کا سٹاف ان کو ریکوائرڈ ہے تو انہوں نے 5 لوگ یہاں امریکہ سے ہائر کر لیے، امریکہ میں رکھ لیے، اور باقی 45 بیک ہوم انڈیا میں جو ان کا سیٹ اپ ہے وہاں سے وہ سپورٹ دلوائی۔ تو وہ سلسلہ بھی ختم ہونے جا رہا ہے، اس لیے اٹ از بیکمنگ مور اینڈ مور چیلنجنگ، اور میرا خیال ہے زیادہ فکر مند ہونا چاہیے اس وقت انڈیا کو کہ اس کی جو ریلیشن شپ ہے امریکہ کے ساتھ وہ کس طرف جا رہی ہے۔ عاطف آپ نے بڑی تفصیل سے بتایا اس بارے میں۔ ہمارے پاس اصل میں وقت کی تھوڑی قلت ہے، تو اپنے آخری کوشچن کی طرف آتے ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ جو پاکستان کے ساتھ مائنز اینڈ منرلز کے شعبے میں امریکہ نے سرمایہ کاری کرنے کا کہا ہے، یہ آپ اس چیز کو کس جہت میں جاتا ہوا دیکھتے ہیں، اور پاکستان اس سے کتنا فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ پاکستان کے لیے بہت اچھا موقع ہے جی، چونکہ یہ جو ریئر منرلز نکالنے کا کام ہے یہ اتنا آسان نہیں ہوتا، اور اس کی لاگت بہت زیادہ ہے، اور دوسرا یہ کہ پاکستان کے پاس ابھی یہ ایکسپرٹیز بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے طور سے یہ سب کچھ کر سکے۔ ابھی تک جو کچھ ہو بھی رہا ہے وہ بھی چائنا کی مدد سے ہی زیادہ تر ہو رہا ہے، یا دیگر جو کمپنیز باقی ملکوں کی جیسے ریکوڈک ہے، اس میں آپ جانتے ہیں کہ آسٹریلین کمپنیز ہیں، وہی آئیں گی، وہی الائنس بنا کے وہ یہ سارا کام کر رہے ہیں۔ پاکستان کے لیے ایک اچھا موقع ہے، اور جس طرح سے میرا خیال ہے اس مرتبہ جو زیادہ اچھی چیز دیکھنے میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان ٹیکنالوجی ٹرانسفر کی بات کر رہا ہے۔ پاکستان یہ بات کر رہا ہے کہ صرف آپ ایسا نہیں کریں گے کہ آپ آئیں گے، آپ اپنی انویسٹمنٹ کے اگینسٹ یہاں سے پروفٹس بنائیں گے اور چلے جائیں گے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اس انویسٹمنٹ کے ساتھ ہمیں کیپیسٹی بھی ڈیولپ کر کے دیں ہمارے اپنے ملک کے لیے، ہمارے اپنے لوگوں کے لیے۔ تو یہ ایک بہت ہی اچھی اپروچ ہے، اور میرا خیال ہے اس وقت جو حالات ہیں انٹرنیشنل سطح پر، اس میں پاکستان اسی طرح سے بینیفٹ لے سکتا ہے کہ وہ جہاں دوسرے ملکوں کے لیے ایک راستہ بنا رہا ہے وہاں اپنی ڈیمانڈز بھی کھل کر سامنے لائے، اور اپنے جو ڈیمانڈز ہیں ان کے مطابق نیگوشیٹ کرے۔ تو یہ جو منرلز کی ڈیل ہے یہ بہت ہی اچھی ڈیل ہے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ ایک ریفائنری بھی لگ رہی ہے، امریکہ ایک ریفائنری بھی پاکستان میں لگائے گا، اسی طرح سے جو ریئر منرلز کی ایکسٹریکشن ہے وہ بھی ہوگی، اور یہ یوں کہہ لیجئے کہ پاکستان کے لیے نا یہ ایک نیا موقع ہے، ایک ابتدا ہے، ایک نئی ملٹی ڈائمینشنل ریلیشن شپ کی ابتدا ہے، اور اس کو پاکستان اور امریکہ مل کر بہت آگے لے کر جا سکتے ہیں۔ ناظرین، آپ نے محمد عاطف صاحب کی گفتگو سماعت فرمائی۔ بہت معلومات افزا یہ باتیں تھیں، یقیناً آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا اس گفتگو سے۔ بنیادی طور پر عاطف صاحب نے کہا کہ پاکستان نے بڑا ہی سمارٹلی پلے کیا ہے، خاص طور پہ یہ جو مئی کا ملٹری کانفلکٹ تھا پاکستان اور انڈیا کے درمیان، اور پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات کی جو نئی شروعات ہے یہ ملٹی ڈائمینشنل ہے، اس کی بہت ساری جہتیں ہیں اور پاکستان اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اور دوسری طرف بھارت جو ہے وہ اس کے تعلقات امریکہ کے ساتھ کشیدہ ہیں، جس کی وجہ سے بھارت کو
کافی نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔